الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کورس برائے مرد حضرات، آج 28واں سبق ہے۔ قیامت برحق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ قیامت برحق ہے اور آنے والی ہے۔ نمبر 2، حدیث شریف قیامت کے دن کی ہولناکی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب ارقهم فی الارض 70 ذراعا ویلجمهم حتی یبلغ آذانہم۔ یہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا جو زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا، اور پسینہ ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ قیامت کی ہولناکی ہے۔ نمبر 3، عقائد قیامت۔ اللہ تعالیٰ جب اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ سور پھونکیں گے، جس کی آواز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی، جب آہستہ آہستہ بڑھتی چلے جائے گی، جسے انسان، جنات، چرند پرند سب حیرت کے عالم میں بھاگنے لگیں گے۔ جب آواز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آئے گا، مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ یہی قیامت کا دن ہوگا۔ ہر بندے کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا، رب کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا۔ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ انسان کا ہر عمل اللہ کے علم، لوح محفوظ اور کرامن کاتبین کے رجسٹر میں محفوظ ہوگا۔ جس طرح ٹیپ ریکارڈ انسان کی آواز کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح زمین بھی انسان کے ہر قول و فعل، ہر کام کو اور ہر بات کو ریکارڈ کر رہی ہے، اور قیامت کے وہ سب کچھ اگل دے گی اور گواہی دے گی کہ اس انسان نے فلاں وقت فلاں جگہ یہ کام اچھا یا برا کیا تھا۔ انسانی اعضاء و جوارح کو بھی اس دن زبان مل جائے گی، جو انسان کے حق میں یا انصاف کے خلاف بولیں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، گمراہ اس سے محروم رہیں گے۔ اس دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے، جبکہ جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر شخص کی رفتار اس کے عمل کے مطابق ہوگی۔ قیامت کے دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت اور اہل جہنم سب کو ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ انجام کار جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ نمبر 4، مسائل و احکام نماز جنازہ کی سنتیں۔ نمبر 1، امام کا میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا، خواہ میت مذکر ہو یا مؤنث۔ نمبر 2، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا۔ نمبر 3، دوسری تکبیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نمبر 4، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا۔ مسنون دعا، بالغ میت کے لیے دعا: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ترمذی شریف، نسائی شریف، دو حدیث کی کتابوں میں روایت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو، ہمارے حاضر و غائب کو، چھوٹوں اور بڑوں کو،
اور ہمارے مردوں عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو جس کو ہم میں سے زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں بھی کہی گئی ہیں اللہ سننے کی، سمجھنے کی، اور اسی طرح اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔